پاکستان میں رواں سال ہونے والی چیمپئنز ٹرافی سے قبل ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے، جس میں برطانیہ کی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو افغانستان کے خلاف میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کے حوالے سے دباؤ کا سامنا ہے۔ اس تنازع کی بنیاد افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق کی پامالی ہے، جس پر برطانیہ کے سیاستدانوں نے سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان حکومت نے سنہ 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد خواتین کی کھیلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے نتیجے میں افغانستان کی خواتین کرکٹ ٹیم مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل (ICC) کے قوانین کے مطابق کسی بھی ملک کو مستقل رکنیت برقرار رکھنے کے لیے خواتین کرکٹ ٹیم کا قیام اور اس کی ترقی ضروری ہے۔ تاہم افغانستان کی مردوں کی کرکٹ ٹیم بدستور ICC کے تمام بڑے ایونٹس میں شریک ہو رہی ہے اور ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ برطانیہ میں 160 سے زائد سیاستدانوں نے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ECB) سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت پیغام دینے کے لیے افغانستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرے۔ لیبر پارٹی کی رکن پارلیمان ٹونیا انٹونیزی کی قیادت میں لکھے گئے ایک خط پر ریفارم پارٹی کے نائجل فراج اور لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیریمی کوربن سمیت متعدد سیاستدان نے دستخط کیے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو طالبان حکومت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول۔ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف میچ کھیلنا طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر قبولیت دینے کے مترادف ہوگا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ رچرڈ گورڈ نے اس معاملے پر محتاط موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کا ایسا حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں جس سے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ تاہم انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کے خلاف میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کے حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ رچرڈ گورڈ نے مزید کہا کہ ICC میں اس حوالے سے بین الاقوامی سطح پر کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے، لیکن ECB ایسے اقدامات کی حمایت کرتا رہے گا جو خواتین کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دو طرفہ میچز کا انعقاد انفرادی بورڈز کی رضامندی سے ہوتا ہے، جبکہ چیمپئنز ٹرافی جیسے بڑے ایونٹس کا انعقاد ICC کرتی ہے۔ افغانستان کو اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی اجازت مل چکی ہے اور انگلینڈ کو 26 فروری کو لاہور میں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر پابندیوں کے باعث آسٹریلیا نے حالیہ برسوں میں افغانستان کے خلاف دو طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ تاہم آسٹریلیا نے 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ اور 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف اپنے میچز کھیلے تھے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کرکٹ افغان عوام، خاص طور پر وہ لوگ جو جلاوطنی میں ہیں، کے لیے امید کا ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مردوں کی کرکٹ ٹیم کا بائیکاٹ طالبان حکومت کو دبانے کے بجائے افغان معاشرے کو مزید تنہا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور دبئی میں کھیلی جائے گی۔ اس ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور افغانستان گروپ بی میں شامل ہیں، جبکہ پاکستان، انڈیا، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش گروپ اے کا حصہ ہے۔ افغانستان کے خلاف میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک طرف سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کا دباؤ ہے، تو دوسری طرف افغان عوام کے لیے کرکٹ کی اہمیت کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ECB اس معاملے کو کیسے حل کرتا ہے اور آیا یہ مسئلہ ICC کی سطح پر کوئی بڑی تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے یا نہیں۔